سرکار بغداد کا جب بغداد میں شہرہ ہوا، چرچا ہوا، تو سرکار بغداد سے یہ ایک اصول ہے ابتدا سے، جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے نا، خصوصاً دین میں شہرت دیتا ہے، اس کو کوئی رتبہ دیتا ہے، کسی طرح کا اسلام اور دین میں ملکہ عطا کر دیتا ہے، تو اس زمانے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے حسد کرتے ہیں، جو اس سے کیا کرتے ہیں؟ سرکار بغداد نے فرمایا جب میرا شہرہ ہوا تو بغداد کا 100 فقیہ، کون؟ آج کا 100 مفتی بھی شاید اس ایک فقیہ کے مقابلے میں پورا نہ اترے۔ فقیہ جس کو لکھا گیا کتابوں میں، اور پھر کتنا؟ ان کو بھی مجھ سے حسد ہونے لگا۔ یہ عجم کے علاقے کا رہنے والا ہے، ایران کے رہائشی تھے نا آپ، عجمی النسل ہیں آپ، عربی النسل تو نہیں ہیں، تو یہ بغداد میں آ کے اتنی عزت اس کو مل گئی، انہوں نے ایک پلاننگ تیار کی۔ غور سے سننا، ولی کچھ نہیں کر سکتے، اس بات پہ سننا، ویسے تو بہت کچھ سن بھی چکے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی عطا سے بندوں کے دلوں پر بھی تصرف کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے چاہیں کسی کو موڑ دیں، جیسے چاہیں کسی کو بھلا دیں، جیسے چاہیں کسی کو عطا کر دیں، لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ اب انہوں نے کیا کیا جی، ہر فقیہ نے، ہر مفتی اعظم فی البغداد نے ایک سوال تیار کیا، جو اس نے کیا نا اگلے نے اس کے خلاف کیا، تیسرے نے اس کے، چوتھے نے اس کے، اور پورا ایک پروگرام بنا کے یہ تیار کیا۔ ان کی بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، جب ہمارے جیسے مفتیان کرام 100 مفتی مختلف مشکل ترین سوال ڈھونڈ کے جائیں گے تو دیکھ لیں گے کیسے ہمیں جواب دیتا ہے۔ یہ نیت تھی، سوال کریں گے تو دیکھ لیں گے کیسے ہمیں، بڑی ان کی عزت ہے۔ جلنے لگے سرکار بغداد اپنے جامعہ میں، آپ اپنی زندگی کا کچھ عرصہ تو جنگلوں میں نظر آتے رہے اور کچھ عرصہ پھر جامعہ میں ہی تشریف رکھے، بس دین سکھانے، کچھ سیکھنے میں کچھ سکھانے میں گزر گئی۔ اور یہی مسلمان اور مومن کی قیمتی کا اہم ترین حصہ ہے، اصل کامیابی اسی میں ہے، دین سیکھنے اور سکھانے میں گزر جائے، سیکھنے اور سکھانے میں گزر جائے۔ اس سے اچھی زندگی، نیکی والی زندگی، تقوی و طہارت والی زندگی کم از کم ہمیں نہیں سمجھ آ سکی۔ تقریباً کوئی 15 سال ہمیں بھی ہو گئے ہیں قرآن و حدیث سے تعلق رکھتے ہوئے، پڑھتے پڑھاتے ہوئے، تقریباً 15واں سال جا رہا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے۔ 2000 میں میرے خیال میں نے داخلہ لیا تھا، تو 15واں سال جا رہا ہے۔ ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں نظر آئی جو اسلام سیکھنے اور سکھانے سے بندے کی فضیلت زیادہ بڑھا سکتی ہے، اگر ہے تو اسی رتبے میں ہے۔ آپ کے جامعہ میں وہ 100 کا 100 فقیہ آ جاتا ہے، آپ کے خلفاء کہتے ہیں جب وہ فقیہ آئے نا تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف جاتے ہیں، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو، نہ سوال ذکر کیا، نہ کوئی گفتگو کی، بس وہ داخل ہوئے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جس سٹیج پہ تھے وہاں سے تشریف لے آتے ہیں، اور وہ آپ کا خاص مرید کہتا ہے ہم نے دیکھا سرکار بغداد کے سینہ مقدس سے ایک نور نکلتا ہے۔ فرمایا بس اسی نے دیکھا جس کو رب نے دکھایا، ہر ایک نے نہ دیکھا، نور نکلتا ہے جو ہر ایک فقیر پہ پڑتا ہے۔ غوث ان کے سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، فرمایا بتاؤ وہ جو تم سوال تیار کر کے لائے ہو، حالانکہ انہوں نے کوئی سوال بتایا، بتاؤ وہ جو تم میرا امتحان لینے آئے ہو، کہاں ہے وہ تمہارا سوال؟ 100 مفتی بغداد کہتے ہیں اللہ کی قسم جب ہم نے غور کیا کہ سوال دہرائیں تو ہمارے دل نے کہا تم تو ایک لفظ ہی نہیں جانتے، سوال دہرانا تو دور کی بات ہے، تم تو جاہل ہو چکے ہو، تمہیں اسلام کا کوئی حرف اس وقت آتا۔ غوث نے سب کچھ سلب کر لیا، فرمایا بولو کیا سوال ہے تمہارا، میں جواب دینے کو تیار۔
فرمایا تم یہ سمجھتے ہو ہم جواب نہیں دے سکیں گے؟ اللہ نے تو یہ شان دی ہے، چاہے تو تمہارا سارا علم ہی ہم نے چھوڑ کے رکھ دیں۔ اب بولو ہے کسی میں مجال؟ تو آپ کے مریدین کہتے ہیں اس وقت ان فقیہوں میں سے اکثر نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حال ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، جب ایسی کوئی صورتحال سامنے آ جائے اپنے کپڑے پھاڑ کے چیخنے لگے، چلانے لگے۔ سرکار بغداد تشریف لاتے ہیں واپس اپنے سٹیج پر، فرمایا لوگوں سنو، یہ 100 مفتی ہے، یہ میری عزت و شان سے جلتا تھا، انہوں نے پورا پروگرام بنایا کہ ہم یوں مشکل سوال تیار کریں گے، ہر بندہ اپنا سوال رکھے گا، دیکھیں گے کیسے جواب دیتا ہے۔ فرمایا ہم نے چاہا کہ ان کے کلام کرنے سے پہلے ہی ان کو سمجھا دیا جائے جو تم سمجھتے ہو ہم وہ نہیں ہیں، ہم تمہارے جیسے۔ اللہ نے ہمیں کچھ شان اور عطا فرما رکھی ہے۔ فرمایا میں نے ان سے سب کچھ سلب کر لیا۔ میں نے کہا اب بول۔ اب گونگے بگن پہ بیٹھے ہیں، بولنا نہیں آتا، سوال کیا کریں گے؟ بولنا نہیں آتا۔ فرمایا بول لو۔ چپ، وہ تڑپ رہے ہیں۔ فرمایا مجمع والوں کو تم بھی سنو، یہ 100 فقیہ بھی سنیں، اب تمہارے سامنے انہوں نے کچھ نہیں بولا، اب میں ہر ایک کا سوال بھی بتا دیتا ہوں، اس کا جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ عجیب منطق ہے، جس سرکار کے غلام ہے غوث پاک، سرکار کو تو پتہ نہ ہو دیوار کے پیچھے کا، اور غلام کی یہ شان ہو کہ چاہیں تو سلب کر لیں، چاہیں تو جو علیحدہ بیٹھ کے آپ کے خلاف میٹنگ ہوئی، پورے واقعات۔ بھائی 100 سوال تھا، اور مفتی کا تیار کیا اور سوال تھا، کوئی عام سوال نہیں تھا، اور مفتی بھی آج سے کوئی 900 سال پہلے کا تھا۔ 100 سوال غوث نے مجمع میں دہرا دیے، اور پھر فرمایا یہ لو مفتی، یہ تیرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے، یہ تیرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے، یہ تیرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ مفتی تڑپنے لگے، کہنے لگے حضور جواب تو ہم بھی جانتے تھے، لیکن خدا کی قسم جو جواب آپ نے دیا ہے ہمارا خیال بھی ان تک کبھی نہیں گیا تھا۔ سوالات بھی بتا دیے، جوابات بھی، اور پھر آپ نے پھر توجہ کی، فرمایا اب بولو سب کچھ آیا واپس کے نہیں آیا؟ کہنے لگے حضور اب تو علم لدنی سے آپ نے دل ہی بھر کے رکھ دیا ہے، ایک نگاہ میں کئی سالوں کی محنت چاہیں تو سلب کر لیں، ایک ہی نگاہ میں چاہیں تو 100 سال کی محنت سے بندہ اتنا عالم نہ بنے جتنا سرکار بغداد صرف نگاہ سے فرمائے اب بول۔ کہنے لگا اب تو اللہ کا کرم ہو گیا، اور پھر ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے تھے، ہاتھ جوڑ کے کیا کر رہے تھے؟ معافیاں مانگ رہے تھے۔